یہ ہے اجازی آفیشل، یہاں آپ کو حمد و نعت اور تقاریر دیکھنے کو ملے گی۔ الحمد لله على نعمائه الشاملة وآلائه الكاملة، والصلاة والسلام على سيده المصطفى وعلى آله المجتبى، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، أو كما قال نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم: يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. سبھی احباب مرتبہ محبت اور اخلاص نیت کے ساتھ درود پاک پڑھتے ہیں۔ بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، عزیز بھائیوں، عزیز بچوں، میں اپنی بات شروع کروں اس سے پہلے میں آپ سے ایک ذرا سی بات پوچھنا چاہوں گا۔ اگر کچھ دیر بیٹھ سکتے ہیں اور کچھ سن سکتے ہیں تو میں کچھ کہنے کی کوشش کروں، اور اگر تھکان ہے تو پھر دعا کر لی جائے۔ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں۔ آپ یہ نہ سمجھنا کہ بیان ہوگا، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، پھر دعا ہوگی، پتہ نہیں کتنی دیر لگے گی، ایسا کچھ نہیں میرے بزرگوں۔ آپ اگر کہیں گے کچھ کہا جائے تو میں کچھ کہوں، اور اگر سننے کی ہمت نہ ہو، آرام کا تقاضا ہے تو پھر آرام کریں۔ بتائیں کیا کیا جائے؟ سے تو ہمارے نوجوان کچھ بول ہی نہیں رہے، کچھ ہونی چاہیے بات، سنیں گے دھیان سے تو پھر میری طرف دیکھ کر کے سننا ہوگا۔ دیکھو نیچی گردن کر کے نہیں بیٹھیں گے، مراقبے کی مجلس نہیں ہے۔ جب مراقبہ ہوتا ہے تو پھر نیچی گردن ہوتی ہے، اور جب وعظ ہوتا ہے تو پھر آنکھ میں آنکھ ڈال کے بات سنی جائے تو پھر بات دل کے اندر آتی ہے۔ میری یہ بات سمجھ میں آئی نا؟ تو آنکھ ہمیں نیچے کر کے نہیں بیٹھنا، سر جھکا کے نہیں بیٹھنا، بلکہ ہمیں کیا کرنا ہے؟ آنکھ میں آنکھ ڈال کے باتوں کو سننا ہے۔ تو وہ کسی نے کہا کہ جب دل دل سے ملتا ہے تو پھر محبت ہو ہی جاتی ہے، مگر دل کیسے ملتا ہے پتہ؟ دل کیسے ملتا ہے؟ دل ایسے ملتا ہے، اور کسی نے کہا کہ محبت ہو ہی جاتی ہے جب دل دل سے ملتا ہے۔ محبت ہو ہی جاتی ہے جب دل دل سے ملتا ہے، مگر مشکل تو یہ ہے کہ دل بڑی کہ ماشاءاللہ مصرا آپ کو خود ہی سمجھ میں آ گیا ہے نا، کیونکہ محبت کے مارے ہوئے ہیں، ایسا لگتا ہے شاید۔
کب ملے گا جب آنکھیں ملیں گی، ہے نا؟ پھر خاموش ہو کے بیٹھ گیا، دل کب ملے گا جب، ہے نا؟ اور جب آنکھیں ملیں گی تو پھر جو کچھ کہا جائے گا وہ انشاءاللہ آنکھوں اور کانوں کے راستے سے، اور جب دل میں اتر جائے گا تو پھر زندگی میں اترنا آسان، اور جب دل میں ہی نہیں اترے گا تو زندگی میں کہاں سے اترے گا، پتہ لگے کہاں گئے تھے، کہیں نہیں، کیا لائے؟ تو اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، بڑا مقدس گھر ہے، اور ہم جب اللہ کے گھر میں بیٹھے تو ہم کس کے مہمان ہو گئے؟ ہے نا؟ بالکل سیدھی سچی بات ہے، گھر کس کا ہے؟ ہے نا؟ کسی کو شک ہے اس میں؟ گھر اللہ کا ہے، تو جب ہم اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں تو ہم مہمان کس کے ہو گئے؟ اللہ کے مہمان ہو گئے۔ تو اگر اللہ کے گھر میں بیٹھ کے بھی اللہ کی بات دھیان سے نہ سنیں گے تو پھر کون سی جگہ دنیا میں بتاتا ہوں مجھے؟ کوئی سی جگہ نہیں ہے نا۔ میں نے آپ کے سامنے ایک چھوٹی سی آیت مبارکہ پڑھی ہے، اور یہ آیت مبارکہ آپ نے ہزاروں مرتبہ سن رکھی ہے۔ کیا؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ آیت کریمہ قرآن کریم کی ہے۔ آیت کریمہ کا معنی مفہوم یہ ہے کہ اس کتاب کے نازل کرنے والے، دیکھو بھائی خاموش نہیں بیٹھنا، میرے ساتھ بولتے رہیے، اس کتاب کے نازل کرنے والے، خاموش ہو گئے آپ تو، اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں، اللہ فرماتا ہے اس کتاب کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ کون کہتا ہے؟ کوئی مدرسے والے نہیں کہہ رہے، یہ ہے کہ بات کام کی، کون کہہ رہا؟ قرآن تو بیان کر رہا ہے، کہہ کون رہا؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ آگے اللہ نے فرمایا کہ جب ہم اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں تو اس کی حفاظت کرنے والے بھی کون ہیں؟ تو پتہ یہ لگا کہ اللہ بڑا، اللہ کا کلام بڑا، اللہ کی طاقت بڑی ہے۔ تو اللہ کی طاقت جب بڑی ہے تو اللہ سے کوئی زور آزمائی کرنے کے قابل نہ تھا، نہ ہے، اور نہ جو قرآن کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ تو بدل جائے گا، مگر قرآن نہ بدلا ہے اور نہ بدل رہا ہے اور نہ بدلا جائے گا۔ قرآن کریم نے قوموں کو بدلا ہے، بدل رہا ہے اور بدلتا رہے گا۔ قرآن کریم کی آیت مبارکہ بدلوے پارے کے دوسرے صفحے کی پہلی آیت مبارکہ ہے، إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلَّتِي هِيَ أَقْوَمُ۔ اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک إِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي، یہ قرآن کریم ہدایت دینے والا ہے قوموں کو۔ قرآن کریم قوموں کی ہدایت کا سامان ہے، یعنی اگر قرآن کو پڑھا جائے گا، قرآن کو سمجھا جائے گا، قرآن پر عمل کیا جائے گا تو قرآن کیا کر دے گا؟ حالت کو بدل دے گا۔ قرآن حالت کو، چھوٹی سی مثال دوں میں آپ کو، دوا بہت اچھی ہے اور جس ڈاکٹر نے لکھی ہے وہ ڈاکٹر بھی بڑا قابل ہے، وہ ڈاکٹر بھی، دیکھو بولتے رہو، میں نے پہلے کہا تھا اگر سننا ہے تو کہوں گا، نہیں سننا تو نہیں کہوں گا، تو جب آپ نے وعدہ کیا سننا ہے تو پھر بولنا ہے میرے ساتھ میں۔ کیا کہا میں نے؟ قرآن کریم کے بارے میں اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے شک یہ قرآن قوموں کی ہدایت کا سامان ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے میں ذرا سی مثال دینا چاہوں گا کہ ڈاکٹر بہت اچھا، بڑا تجربے کار، بڑا قابل، اور جو دوا لکھی وہ دوا بھی بڑی اچھی ہے، بڑی مہنگی ہے، بڑی قیمتی
ختم ہو جائے گا، آپ دوا لے آئے، آپ نے دوا لا کر کے تاپ میں رکھ دی، الماری میں رکھ دی، اور آپ اگلے دن یا 2-4 دن کے بعد میں ڈاکٹر سے جا کے یہ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ابھی ٹھیک، بات سمجھ میں نہیں آئی میری؟ دیکھو آسان زبان بول رہا ہوں، آسان مثال ہے۔ ہم اگر جا کر کے ڈاکٹر سے کیا شکایت کریں کہ ڈاکٹر صاحب میری طبیعت ٹھیک نہیں ہوئی، تو ڈاکٹر آپ سے سوال کرے گا آپ نے دوا کھائی؟ آپ کیا جواب دیں گے؟ نہیں کھائی۔ بولو اب ڈاکٹر کا پہلا سوال کیا ہوگا؟ میاں جب دوا نہیں کھائی تو شفا کہاں سے ملے گی؟ شفا بات سمجھ میں آئی؟ تو پتہ لگا شفا کب ملے گی؟ جب ڈاکٹر کے بتانے کے مطابق دوا کو کھا لیا جائے گا۔ تو قرآن قوموں کی ہدایت کا سامان ہے۔ ہدایت کب ملے گی؟ ہدایت کب ملے گی؟ جب قرآن کو دیکھو بول لو میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے مگر ہمارے حاجی جی سے محبت، آپ سے محبت کو پتہ میں حاضر ہو گیا۔ میں نے شروع میں پوچھا تھا سنیں گے تو سناؤں گا، تھکے ہیں تو چلے جائیں گے، تو دیکھو بول لو ذرا دیر۔ تو شفا کب ملے گی؟ کب ملے گی؟ دوا کھانے کے بعد۔ دوا پیٹ میں جائے گی، مرض کیا ہوگا؟ اب صحت مند ہو جائے گی۔ ایسے ہی قرآن ہماری آنکھوں میں آئے گا تو ہماری زبان پر خاموش ہو گئے آئے گا، ہے نا؟ اور جب زبان پر آئے گا تو پھر کانوں میں پہنچے گا، دل میں اترے گا، زندگی میں جب زندگی میں اترے گا تو پھر ایمانداری سے بتاؤ بگاڑ رہے گا کہ ختم ہوگا؟ اور جب بگاڑ ختم ہوگا تو اسی نعمت کا نام ہدایت ہے۔ تو پھر کیا ہوگا بولو؟ زندگی سے بیماریاں، زندگی سے فسادات، اور زندگی سے مرض، اور زندگی سے شیطانیت ہماری کیا ہو جائے گی؟ باہر نکل جائے گی۔ جب رحمان ہمارے دل میں آئے گا، رحمان ہمارے، تو شیطان ہمارے دل سے، شیطان ہمارے گھروں سے، شیطان ہماری نسلوں سے، شیطان ہماری آنکھوں سے، بولو فیصلہ سچا ہے، اسی کا نام تو ہدایت ہے میرے بزرگوں۔ اب ہم ایمانداری سے بتائیں اتنے سارے
جھوٹا تھوڑے ہی بیان کرتا، اللہ تو سچا ہے، اور اللہ تو اتنا سچا ہے کہ اگر ہم نماز نہ پڑھے تو وہ لوگ بھوکے رہنے کے قابل ہے یا نہیں ہے، مگر پھر بھی اللہ ہمیں دے رہا ہے۔ ہم اگر ہدایت کے راستے سے ہٹے، یہ زمین ہمیں کھا سکتی ہے کہ نہیں کھا سکتی؟ آسمانوں سے بجلیاں ہمارے اوپر گر سکتی ہے کہ نہیں گر سکتی؟ جو ہم اللہ کے نافرمان ہیں، اگر ہم باپ کے سامنے اونچی آواز کر کے بول جائیں اور باپ کو ایک ذرا سا بدتمیز جملہ بول دے، بولو باپ برداشت کرے گا؟ نہیں برداشت کرے گا، جبکہ باپ ہی تو ہے، خدا تھوڑے ہی ہے، اور وہ تو خدا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ زندگی بھی دے رہا ہے، وہ موت بھی دے رہا ہے، وہ شفا بھی دے رہا ہے، وہ زندگی کے سامان بھی دے رہا ہے، اس نے دل بھی دے دیا، اس نے آنکھ بھی دے دی، اس نے ہاتھ بھی دے دیے، اس نے پاؤں بھی دے دیے، اس نے زبان میں بولنے کی طاقت بھی دے دی، اس نے کانوں میں سننے کی طاقت بھی دے دی، اس نے ناک میں سونگھنے کی طاقت دے دی، اس نے منہ میں چبانے کے لیے ہمیں دانت عطا کر دیے، اس نے منہ چلانے کے لیے ہمیں جیب عطا کر دی۔ بولو یہ ساری نعمتیں اللہ کی تو ہیں، یہ باپ نے تھوڑی دی ہمیں، یہ باپ نے دی ہمیں یہ نعمت، یہ ساری نعمتیں اللہ ہمیں زمین سے پانی بھی دے رہا ہے، اور کتنا بڑا رحیم ہے، کتنا بڑا رحیم ہے۔ اگر سردی کا زمانہ ہے تو آپ نل چلائیں، ایمانداری سے بتائیں پانی کیسا آتا ہے۔ ہماری ابا گرم کر رہی ہیں، ہمارے ابا گرم کر رہے ہیں، کون گرم کر رہا؟ تو اللہ کے بندے سب ہے، غریب ہے تو وہ بھی کیا ہے اللہ کا، مالدار ہے تو اس نے گیزر لگا لیا، مالدار ہے تو ہیٹر چلا لیا، لیکن اگر غریب ہے کہاں سے ہیٹر لگائے، کہاں سے گیزر لگائے، کہاں سے لکڑی جلائے اور کہاں سے پانی گرم کرے؟ اللہ نے فرمایا میرے بندے مالداری غربت یہ تمہارے درمیان کی چیز ہے، مگر مالدار بھی میرا بندہ، غریب بھی میرا بندہ، مجھے غریب کا بھی بھلا کرنا ہے۔ اللہ نے کیسے بھلا کر دیا اس کا؟ اللہ نے زمین سے گرم پانی پیدا کر دیا، کوئی جھوٹ تو نہیں میرے بزرگوں، بالکل سچ ہے نا۔ اور جب گرمی آئی ایمانداری سے بتاؤ نل چلاؤ پانی کیسا آئے گا؟ اللہ کی قدرت، اللہ کا رحم۔ اب اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ چاہے تو نہ دے ہمیں، کوئی کچھ کر لے گا اس کا، کوئی اس کا کچھ بگاڑ دے گا، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ علی کل شیء قدیر وحدہ لا شریک وہ ہے، زبردست وہ ہے، پکڑنے والا وہ ہے، مارنے والا وہ ہے، وہ ہر وقت سب کچھ تنہا کر سکتا ہے، وہ پاور والا ہے۔ مگر ہم نافرمانی کرتے ہیں، اللہ ہمیں پھر بھی نعمتیں دے رہا ہے، اللہ ہمیں پھر بھی نواز رہا ہے، اللہ ہمیں پھر بھی جینے کی سہولتیں دے رہا ہے۔ کہ میرے بندے تم میری نہیں مانتا، کوئی بات نہیں، کبھی تو تجھے سمجھ آئے گی، کبھی تو سمجھ آئے گی۔ اور کتنا بڑا کریم ہے اللہ۔ میں آپ کو ایک واقعے سے بتاتا ہوں۔ حضرت موسیٰ کا نام تو سب نے سنا، دیکھو بیٹری ڈاؤن تو نہیں ہے حضور کو، بیٹری ڈاؤن ہو گئی تو بولتے رہو نا، بس آگے کے دو چار بزرگ بول رہے ہیں، باقی نیچے کے کہہ رہے ہیں کہ تم ہی کرے جاؤ جیسے کرنا، ایسا مت کرو۔ اس کا نام بتایا میں نے، حضرت ماشاءاللہ حضرت موسیٰ نے ایک مرتبہ اللہ سے سوال کیا، اللہ سے بات ہوتی کہ حضرت موسیٰ کی تو ہے نا، تو حضرت موسیٰ نے اللہ سے سوال کیا، اے اللہ جب تیرا نافرمان بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ اتنا مزے کا سوال ہے نا؟ کیا سوال کیا ہے؟ اللہ جب تیرا نافرمان بندہ تجھے پکارتا ہے تو تو کیا کہتا ہے؟ اللہ نے یوں فرمایا میں لبیک کہہ دیتا ہوں۔ میں کیا کہتا ہوں؟ میرے بندے میں حاضر ہوں، پتا کیا بات ہے، اور میرا نافرمان بندہ مجھے ایک مرتبہ پکارتا ہے، میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں۔ کتنی مرتبہ؟ تو بولو ہماری آواز بڑی ہے، اللہ کا کام بڑا، اللہ کا بڑا ہو گیا نا؟ کیوں؟ ہم نے اس کو ایک بار پکارا
ایسا کیوں؟ اللہ نے کتنا پیارا جواب دیا. ہم اللہ کے رحم و کرم کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں. اللہ نے یوں فرمایا اے موسیٰ جب میرا نافرمان بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کا یقین اور امید میری رحمت پر ہوتا ہے. اس کا یقین کہیں پر ہوتا ہے؟ میری رحمت پر ہوتا ہے. اس لیے میں 3 مرتبہ لبیک کہتا ہوں. اور جب میرا فرما بردار بندہ مجھے پکارتا ہے تو اس کا بھروسہ اپنی عبادت پر ہوتا ہے. اس کا بھروسہ کیوں؟ وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ میں تو نمازی ہوں, میں تو قرآن پڑھنے والا ہوں, میں تو اللہ کرنے والا ہوں, میں تو اللہ کو پکارنے والا, اللہ کو یاد کرنے والا ہوں. تو اسے بھروسہ اپنی عبادت پر ہے اور گنہگار بندے کو بھروسہ میری رحمت پر ہے. اس لیے میں 3 مرتبہ اس کی بات پر لبیک کہتا ہوں. تو بولو اللہ کا رحم و کرم بڑا ہے کہ ہمارا سوال بڑا ہے؟ اللہ کا رحم و کرم بڑا ہے. تو میرے بزرگ ہو, اللہ نے ہمیں اتنی نعمتیں عطا کی اور وہ کر رہا ہے بنا. سانس کے بعد سانس کا آ جانا کیا چیز ہے یہ زندگی میں؟ بولو موت. اس چیز کا نام ہے سانس کا رک جانا, اسی کا نام موت ہے. تو ہر سانس کے بعد سانس کا آ جانا یہ نئی زندگی کا مل جانا ہے. تو ہم صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک کتنے سانس لے رہے ہیں؟ غور کرے نا, ہمارا دل کتنی مرتبہ دھڑک رہا ہے. وہ تو یہ طاقت کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. آگے چلیے, ہم سو جاتے ہیں, ہمارا کان بھی کھلا ہے. حفاظت کون کر رہا بتاؤ؟ ایمانداری سے فیصلہ کرنا. ہم سو جاتے ہیں, ہماری ناک کھلی ہے, حفاظت کون کر رہا ہے؟ بولو کوئی جانور جا سکتا ہے, کوئی کیڑا نقصان دینے والا جا سکتا ہے, ہمارے ناک کے راستے کوئی نقصان دے کیڑا گھس سکتا, بولو گھس سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن حفاظت کون کر رہا ہے؟ اللہ فرماتا میرے بندے سو جا, میرے بندے سو جا, میں تیری حفاظت کروں گا. اور اگر بندہ وضو کر کے سوتا ہے, بندہ اگر وضو کر کے سوتا ہے تو یہ میری بات نہیں, اللہ کے نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس کی حفاظت کے لیے فرشتوں کو کھڑا کر دیتا ہوں. ہم نے بہت سا بڑا کام کر لیا بھائی وضو کر کے. ایک ذرا سی سنت پر ہم نے عمل کیا, اللہ کے نبی کی ذرا سی سنت پر عمل کیا, اللہ نے ہمیں حفاظت کے لیے کیا عطا کر دیا؟ فرشتے عطا کر دیے. تو اللہ ہمیں زندگی میں بھی حفاظت میں رکھ رہا ہے اور اللہ ہمیں سونے کی حالت میں بھی, جاگنے میں بھی, اللہ سفر میں بھی, اللہ حضر میں بھی ہماری کیا کر رہا ہے؟ حفاظت کر رہا ہے. تو اگر وہ ہماری حفاظت کرنا تو ہمیں حفاظت کرنے میں کوئی حرج ہے نہیں ہے نا؟ کرنی چاہیے, ہمیں کرنی چاہیے نا. یہ لازم اور ضروری ہے. بندہ جبھی بنتا ہے جب اس کی بندگی کرے. بندہ جبھی بنتا ہے جب کہ اس کی بندگی کرے. اور بندگی کس چیز کا نام ہے؟
पालेने का नाम रमजान है। अल्लाह को पालेने का नाम, फिर खामोश हो गए लोग। अल्लाह को पालेने का नाम, अगर हमें अल्लाह नहीं मिला तो फिर रमजान हमने क्या कर दिया, हो गया। अब आप दूसरा सवाल करें, अल्लाह कैसे मिलेगा? आप हदीस पाक उठा करके देखें। अल्लाह के नबी जनाब नबी करीम सच्चों के सच्चे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही। ये मेरे आका की हदीस है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अल्लाह क्या फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है। रोजा किसके लिए है? ये मेरी बात नहीं, ये अल्लाह के नबी का फरमान। अल्लाह क्या फरमाते हैं, रोजा मेरे लिए है। देखो, नमाज पढ़ो, ज़कात दो, हज करो, बेवा की मदद करो, बेवा की शादी करा दो, यतीमों का सहारा बन जाओ, रास्ता बनवा दो, भूखे को खाना खिला दो, प्यासे को पानी पिला दो, नंगे को कपड़ा पहना दो, कमजोर की मदद कर दो। ये सारी नेकियां हैं। ये क्या है? बोलो, कोई शक है? कोई शक है? सारी नेकियों का बदला अल्लाह फरिश्तों के हाथों से दिलाएगा। बोलो, इसमें कोई शक तो नहीं है? किसके हाथों से दिलाएगा? फरिश्तों के हाथों से। और जब रोजे के बदले का नंबर आएगा, अल्लाह फरिश्तों को क्या कर देगा, हट जाओ। फरिश्तों को अल्लाह हटा देगा। अल्लाह फरमाएगा, रोजे का बदला जन्नत नहीं है। हर इबादत का बदला और निचोड़ क्या है? हर इबादत का खुलासा और नतीजा क्या है? जन्नत है। तो जब कुरान पढ़ रहे हैं, कहेंगे लिए अल्लाह का कलाम है, पढ़ेंगे सवाब मिलेगा, अल्लाह हमें जन्नत अता करेगा। हमने नमाज पढ़ी, अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह हमें जन्नत अता कर देगा। हमने पर्दा किया, चलते हुए आंखों को नीचे कर लिया, इसलिए अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का हुक्म पूरा हो गया, अल्लाह राजी हो गया, अल्लाह हमें क्या दे देगा? हमने सच्ची बात किसी को पहुंचा दी, काम की बात, दीन की बात किसी को पहुंचा दी, उसकी जिंदगी में तब्दीली आ गई, वो दीनदार बन गया, कहेंगे लिए अल्लाह राजी हो जाएगा, अल्लाह हमें क्या दे देगा? हर इबादत का खुलासा, नतीजा, लब्बुल क्या है? जन्नत है। और रोजे का नतीजा, लब्बुल क्या है? अल्लाह सारे फरिश्तों को हटा देगा। अल्लाह फरमाएगा, अस्सौमु ली, ओ मेरे फरिश्तों, रोजा मेरे लिए है और रोजे का बदला मैं क्या हूँ? खुद हूँ। अब ईमानदारी से बताओ, जब अल्लाह हमें मिल जाएगा तो फिर जन्नत क्या चीज है? है कोई चीज? बताइए, है कोई चीज? नहीं है ना। तो रोजा रमजान में रखा जाता है, तो हमने रमजान में अगर अल्लाह को न पाया तो फिर बता दो कौन सा वक्त आएगा अल्लाह को पाने? है कोई और सबक? देखो, नमाज में अल्लाह नहीं कहता मैं मिल जाऊंगा, तिलावत में अल्लाह नहीं कहता मैं मिल जाऊंगा, लेकिन रोजे के बारे में हदीस पाक है, अस्सौमु ली व अना उजज़ा बिही, कि रोजा मेरे लिए है और मैं रोजेदार का बदला हूँ। यानी रोजे की इबादत किसने अंजाम दी? उसने मुझे पा लिया। और जो अल्लाह को पालेगा वो सारी नेमतों को, मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहु, जो अल्लाह का हो गया अल्लाह। तो रोजा रखने के बाद बंदा किसका हो गया? अल्लाह का हो गया। और रोजे का बदला अल्लाह ने क्या फरमा दिया? मैं खुद हूँ। तो जब अल्लाह हमारा हो जाएगा, दुनिया भी हमारी, आखिरत भी। अब हमें मौत डराएगी नहीं, अब हमें कब्र डराएगा नहीं, अब हमें पुलसरात डराएगी नहीं, अब हमें जहन्नम डराएगी नहीं, अब हमें अज़्ज़हे डराएंगे नहीं, अब हमें कोई जानवर डराएगा नहीं। जो हमने दोस्ती का हाथ किससे बढ़ाया? किससे बढ़ाया? और अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से सच्चा कोई दोस्त हो नहीं सकता है। अल्लाह से बात, अल्लाह से बड़ा, अल्लाह से करीम, अल्लाह से रहीम, अल्लाह से सखी, अल्लाह से गनी कोई हो
اللہ کی اور بندے کے درمیان ایک راز ہے، ہم نے کھلوانا چاہتے ہیں۔ اللہ کی اور بندے کے درمیان ایک، جب اللہ چھپانا تو ہم کیوں کھلوائیں؟ بھائی اتنے سارے واجب لوگ بیٹھے، کسی کو کسی کا پتہ نہیں کسی نے کتنے روزے رکھے ہیں، بولو پتہ کسی کو؟ تو جب اللہ چھپانا ہم کیوں کھلوائیں؟ ہم کیوں پوچھے بھائی کسی نے کتنے روزے رکھے؟ ہم تو بس اتنا بتا رہے ہیں کہ روزہ بڑی اہم عبادت ہے، روزہ اللہ کو پا لینے والی عبادت ہے، روزہ اللہ سے دوستی کر لینے والی عبادت ہے۔ اب اللہ سے دوستی کریں، اگر ہمیں ضرورت اس بات کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ سے دوستی ہمارے کام آنے والی چیز ہے، تو پھر ہم نہیں کہتے آپ خود فیصلہ کر لیں کہ یقیناً ہمیں اللہ سے دوستی بھی کرنی۔ اللہ سچا ہے، آپ مجھ سے کوئی وعدہ کر لیں، میں آپ سے کوئی وعدہ کر لوں، ایک دفعہ نہیں 100 مرتبہ اس میں شک کیا جا سکتا ہے کہ پورا ہوگا کہ، اور اگر اللہ اپنے بندے سے کوئی وعدہ کرتا جب وہ بغیر وعدے کے ہمیں دے رہا ہے، جب وہ ہمیں بغیر کرے دے رہا ہے، جب ہمیں وہ بغیر وعدے کھلا رہا ہے اور ہمارا پیٹ بھرا دیتا ہے، اور ہم اتنے ناشکر ہیں کھانے کے بعد ڈکار بھی آ جاتی ہے مگر سبحان اللہ کی آواز، الحمدللہ کی آواز، اللہ پھر ہمیں کھانے کو دے دیتا ہے۔ ہم نے پھر کھایا، کھانے میں دنیا بھر کی باتیں کرتے رہے، سبحان اللہ کہنے کی توفیق، الحمدللہ کہنے کی توفیق، کھانے کے بعد دعا پڑھنے کی توفیق، اللہ پھر کھلا رہا ہے۔ تو جب اللہ ہماری نافرمانی پر، اللہ ہماری ناشکری پر ہمیں دے رہا ہے، اب خود فیصلہ کر لو، اگر ہم اللہ کی شکر گزاری پر آئے تو پھر اللہ کا وعدہ ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ میرے بندو اگر میری نعمتوں پر شکر گزاری کرو گے ضرور بھی ضرور تمہاری نعمتوں کو بڑھا دوں گا۔ تو بڑھانے کا مطلب کیا؟ اگر دال گری تو گوشت کیا ہو گیا؟ آپ بولو گے آپ تو میرے مل تو رہے آپ نہیں، میرے بزرگ کو سمجھنے کی کوشش کرے، میں مثال دے رہا ہوں۔ اللہ بتانا میں نعمتوں کو ضرور بھی ضرور بڑھا دوں گا، اور اگر میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے تو نعمت گھٹا دوں گا، اور اتنا ہی نہیں بلکہ نعمت چھین لوں گا، اور اتنا ہی نہیں آگے اللہ نے فرمایا ان عذابی لشدید۔ یاد رکھنا جب میں چھینوں گا تو دنیا تمہیں دے نہیں سکتی۔ اللہ نے اگر کسی کو بھوکا مار کر طے کر لیا ہے، قسم پیدا کرنے والے کی کوئی سزا اس کے منہ میں ڈال نہیں سکتا ہے۔ اللہ نے اگر کسی کو ذلیل کرنے کی ٹھان لی ہے، ساری دنیا مل کر اسے عزت دے نہیں سکتی ہے، اور اگر اللہ نے کسی کو عزت دینے کی ٹھان لی ہے، اللہ نے کسی کا پیٹ بھرنے کی ٹھان لی ہے، تو پوری دنیا مل کے اسے بھوکا نہیں مان سکتی، اللہ پوری دنیا مل کر اسے ذلیل و خوار نہیں کر سکتی ہے۔ تو پھر ہمیں اللہ سے دوستی کرنی چاہیے نا۔ ہماری عقل مندی کا تقاضا، ہماری بندگی کا تقاضا، ہماری سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں اللہ سے دوستی کا ہاتھ بڑھا دینا چاہیے، اور جب ہماری دوستی اللہ سے ہوگی تو پھر دنیا بھی ہماری، اور کوئی چیز نہیں۔ پھر تو کیا ہے، ایک دوست سے ملنے کے لیے تڑپتا ہے، پریشان ہوتا ہے۔ جب ہماری دوستی اللہ سے ہوگی تو میں اس کا بڑا فائدہ آپ کو بتا دوں، جب اللہ سے دوستی ہوگی دنیا کی محبت دل سے، یہ اللہ سے دوستی کا فائدہ، اللہ سے دوستی کا فائدہ۔ دیکھو جب کسی کو کسی سے محبت اور دوستی ہوتی ہے تو اسے کیا وہی اچھا لگتا ہے، اسے وہی اچھا لگتا ہے۔ باپ بھی اگر ہے اور بیٹے کو کسی سے محبت ہے تو اسے باپ اچھا نہیں لگتا، جو اسے محبت اس نے دل کسے دیا ہے، کسی اور کو دیا ہے، اسے نہ ماں اچھی لگتی ہے، نہ کھانا اچھا لگتا ہے، نہ رات اچھی لگتی ہے،
نبی میں اچھا لگتا ہے، وہ کیا دیکھنا چاہتا؟ بس میرا دوست مجھے وہی پانی ہے، وہی رات ہے، وہی دن ہے، وہی کھانا ہے، وہی اطمینان ہے، وہی جاگنا ہے، وہی سونا ہے، وہی بچھونا ہے، سب کچھ کیا بن جاتا ہے؟ دوست کو دیکھے بغیر قرار آتا نہیں ہے۔ تو اندازہ لگاؤ جب ہماری دوستی اللہ سے ہوگی، اللہ سے زیادہ خوبصورت کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ مالدار کوئی نہیں ہے، اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ تو پھر ہمیں دنیا سے نفرت آٹومیٹک ہونے لگے گی، ہماری توجہ بھی ہوگی پھر اللہ سے ملاقات، ہماری ملاقات کس سے ہو جائے؟ رات دن ہمارے سامنے کوئی موت کہنے لگے تو جتنی مرتبہ کہے گا ہمیں اتنا ہی سکون ملے گا۔ جو اللہ سے ملانے کا راستہ کیا ہے؟ بولیے، اللہ سے ملانے کا راستہ کون سا ہے؟ بھائی مان لیجیے آپ اندر آنا چاہیں اور دروازہ بند ہے تو بولو اندر آنے کا راستہ تو دروازہ ہی ہے، اور دروازہ بند ہے تو آپ اندر آ جائیں گے۔ اللہ سے ملنا ہے، اللہ سے دوستی ہے، اللہ سے ملاقات کو دل چاہ رہا ہے، اللہ سے ملنے کو دل چاہ رہا ہے، تو بتاؤ موت اسے اچھی لگے گی کہ بہت اچھی لگے گی نا؟ اور اگر دنیا سے محبت ہے تو موت اسے کاری لگے گی۔ کوئی کہہ کے تو دیکھ لو اس کے سامنے، کوئی کہہ کے تو دیکھ لو کیوں یہ گھبرا رہا مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں لیٹنا پڑے گا، تنہائی ہوگی، اندھیرا ہوگا، اور منو مٹی کا بدل ہوگا، کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ اور اگر اس نے اللہ سے دوستی کی ہے تو اللہ کا وعدہ ہے جب تیرا کوئی نہیں ہوگا تو تیرا ساتھ دینے والے کون ہوں گے؟ فرشتے ہوں گے۔ کون ہوں گے؟ تیری تنہائی کو ختم کرنے والے، تیرا دل بہلانے والے کون ہوں گے؟ اگر کسی کو اپنی بیوی سے محبت ہے چلی جائے تو اچھا، ابا کہیں چلے جائے تو اچھا، بہن بھائی کہیں کو چلے جائے تو اچھا، تاکہ بیوی میاں کو وقت دے سکے اور میاں بیوی کو وقت دے سکے۔ بولو یہ ہے نہیں ہے انسان کی فطرت، ہے فطرت انسان کی۔ ماں سے کیا لگنے لگے بڑھیا، اور ابا کیا لگنے لگتا ہے اسے؟ انسان ہے لیکن عجیب خصلت ہے اس کی، عجیب فطرت ہے اس کی، عجیب سوچ فکر ہے اس کی، یعنی کہ ذرا سی محبت ہونے کی خاطر اس نے ابا کو بھی بلا دیا۔ اب اندازہ لگاؤ بندے کو جب اللہ سے محبت ہوگی، اسے مکان اچھا لگے گا، اسے زندگی اچھی لگے گی، اسے دنیا اچھی لگے گی؟ نہیں، بلکہ یہ تو جب اس کے سامنے کوئی کہے گا نا کہ جنت ایسی ہے، یہ دوڑ کر پکڑنے کی کوشش کرے گا۔ جو اسے پتا ہے کہ دوستی کس سے ہے، اور جنت بغیر پڑے تو مل نہیں سکتی، تو لہذا موت اس کو ڈرانے والی پھر۔ تو میرے بزرگوں، کہنے کے لیے باتیں بہت ہیں، کہنے کے لیے بہت ساری باتیں ہیں، قرآن ہے، حدیث ہے، لیکن میرے بزرگوں اگر سمجھ میں نہ آئے تو کچھ بھی نہیں، اور اگر سمجھ میں آ جائے تو دو چار باتیں انسان کی زندگی کو بدلنے کے لیے۔ تو میں نے کیا عرض کیا؟ ہم اللہ سے دوستی کریں، ہم اللہ سے، دیکھو رمضان تو اب جا رہا ہے، رمضان تو اب، دیکھو بہت سے لوگوں نے الوداع جمعہ کہہ کے ہی جمعہ بلا دیا، لیکن میں آپ سے کہہ رہا ہوں جمعہ الوداع یہ ہے پرسوں، جمعہ الوداع کون سا؟ نیت کر لو انشاءاللہ جمعہ کا روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، اور اپنے سے انشاءاللہ 30 روزے ہونے ہیں، اللہ کے گھر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں۔ اس لیے من بنا لو، کل کو چاند پہ ڈھونڈ لو۔ اگر من ہوا کہ یار الوداع جمعہ تو ہم نے پڑھ لیا، تو کل کو افطار کے بعد موبائل اور آنکھیں اوپر کو چاند کہیں کو نظر آ رہا کہ نہیں آ رہا، کہیں سے خبر آ رہی کہ نہیں آ رہی، تو میرے بزرگوں چاند ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل جب اللہ 29 پورے کرائے گا تو پھر روزے دار کو ایک روزہ کوئی بھاری کیا ہوگا؟ یہ پرسوں کا روزہ جمعے بعدوں کو بڑا بھاری پڑے گا، جو جمعے بعد ہے نا، جمعے بعد دیکھو پرسوں کا روزہ اگر ہو گیا تو روزے داروں کے روزے ہو جائیں گے 30، اور اگر پرسوں کو روزہ ہو گیا تو جمعے بعدوں کے روزے ہوں گے 5۔ اس وقت کی بات ہے،
जुम्मे बादों के रोजे कितने होंगे? क्योंकि 4 जुम्मे गुजर गए ना, और जुम्मे बाद तो जुम्मे में ही रहता। बस ये नए कपड़े पहन के आएगा, अरे साहब क्या ठिकाने हैं, बड़ा फरिश्ता आसमान से उतर के, और पूरे हफ्ते के रोजे खाए बैठा है ना। और जुम्मे में नए कपड़े खुशबू लगा के, और बड़ा पहले से जुम्मे का इंतजार कर रहा, मगर इसका जुम्मा बड़ा भारी हो जाता शाम तक, इसका जुम्मा बड़ा भारी, बात पकड़नी भारी पड़ जाती है। तो जुम्मे वालों के परसों को इंशाल्लाह 5 होंगे, और रोजेदारों के इंशाल्लाह परसों को 20 होंगे। तो रमजान क्या है कि अल्लाह को पाने का एक जरिया है, अल्लाह को पाने का। मैंने हदीस आपको पढ़ते सुनाई थी। तो इंशाअल्लाह हम ये नियत करें आइंदा से कि हमें अपने घरों में बेटियों को, बेटों को, जवानों को, बुजुर्गों को, सबको इंशाअल्लाह पूरे रमजान की पाबंदी करनी है। अगर हमसे गलती हो गई है, हमने रोजे छोड़े हैं, तो अल्लाह हमारी इस गलती को हम माफ करवा दे, है ना भाई। कुछ और कहूँ या बात खत्म कर दी जाए? और कुछ मगर आती है उस समय बाद में ये सब आपको पहले बड़ा चिंता होकर दिखा रहे